ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، لڑکا بیٹھا ہے بغیر چپل کے، وہ لڑکا گیا اپنی معشوقہ سے ملنے، جب لوگ اکٹھے ہوئے تو وہاں ہو گیا رشتہ طے۔ سر پکڑ کے ایسے بیٹھا ہوا ہے اور بول رہا ہے کہ ہاں مجھے یہ نکاح قبول ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہم ان چیزوں کو ایکسیپٹ ایسے نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علیشہ شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک ایسا واقعہ جو کہ ملاقات سے حادثے میں تبدیل ہو گیا، اور اس میں ہوا کیا میں آپ سے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک لڑکا نکاح میں جو ہے کچھ مولوی حضرات وہاں پہ موجود ہیں، ارد گرد کے محلے والے اس میں موجود ہیں، اور ایک لڑکا بیٹھا ہے بغیر چپل کے، اس کے پیروں میں جوتی نہیں ہے، اور وہ چارپائی پہ سر بالکل ایسے پکڑ کے اپنا بیٹھا ہوا ہے ندامت کے ساتھ۔ اور وہاں ہو کیا رہا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، چونکہ اس حوالے سے بتانا ضروری بھی میں سمجھتی ہوں، کیونکہ وائرل ہو گیا تو لوگوں کو تجسس ہو گیا تھا کہ اس میں ہے کیا۔ اصل میں ہوا یوں کہ وہ لڑکا گیا اپنی معشوقہ سے ملنے، یا جس کے ساتھ اس کی دوستی تھی یا جس کے ساتھ اس کے مراسم تھے اس سے ملنے گیا، اور وہاں جا کے ہو گئی پکڑائی۔ جب پکڑائی ہوئی تو لوگ اکٹھے ہو گئے، جب لوگ اکٹھے ہوئے تو وہاں ہو گیا رشتہ طے۔ اور طے ہی نہیں ہوا بس، اس کے بعد وہاں کے محلے داروں نے وہاں کے جو مولوی حضرات تھے، یا آپ کہہ لیں جو نکاح خواہ تھا، اس کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد لڑکے اور لڑکی کا ہو جاتا ہے نکاح۔ اب وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور اس کا میں اگر اس کو اس طرح لوں کہ ملنے ملاقات سے یہ حادثہ کیسے ہوا، تو یہ ملاقات سے حادثہ کچھ اس طرح ہوا، اور آیا اکیلا تھا پر جائے گا اپنی بیوی ساتھ لے کے اپنے گھر، اور گھر والوں کو کیا بتائے گا کہ کیا ہوا، اور کیا پتہ اس کے گھر والوں نے اس ویڈیو کو اس سے پہلے ہی دیکھ لیا ہو کہ وہ اپنی معشوقہ سے ملنے گیا تھا یا اپنی جاننے والی سے ملنے گیا تھا، اور اس کے بعد وہاں پہ جا کے اس کو زبردستی نکاح پڑھا دیا گیا۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے ناظرین، تو وہ لڑکا جب مولوی صاحب اس کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو 10,000 حق مہر کے عوض یہ کیا یہ نکاح قبول ہے، وہ جو بھی فیمیل ہے XYZ ان کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے، کافی ہجوم ہے۔ اب وہ وہاں بیٹھ کے نہ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر نہ کرتا تو کافی درگت بنتی، مار کٹائی تو دبا کے ہوتی، اور ہوپ فلی ہوئی بھی ہوگی جب پکڑائی ہوئی ہوگی۔ تو اب وہ مولوی صاحب زبردستی اس کو منوا رہے ہیں کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ ایک دفعہ پوچھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر سے ناٹا رہتا ہے اور وہ نہیں بولتا، پیچھے سے کچھ چلاتا بھی ہے کہ بول، تو وہ نہیں بولتا پھر بھی۔ اس کے بعد پھر مولوی صاحب اشارہ کرتے ہیں کہ رکو، مولوی صاحب اس کو کہتے ہیں کہ تم بولو کہ مجھے وہ لڑکی یعنی کہ جو بھی وہ ہیں میرے نکاح میں ہے اور مجھے قبول ہے۔ اور وہ بڑے مطلب سر پکڑ کے ایسے بیٹھا ہوا ہے اور بول رہا ہے کہ ہاں مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ تو اس طرح کی ویڈیوز بتانے کا اور آپ کو یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ خدا را ایسی حرکتیں نہیں کریں، یا تو نکاح کریں یا اپنے یہ مراسم ختم کر دیں، کیونکہ کبھی ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ 14 فروری کو ایک رول پاس کیا گیا تھا کہ جو لڑکا لڑکی 14 فروری کو کہیں نظر آ گئے ان کا بھائی نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ پھر لوگ پھر بھی نہیں باز آتے، لیکن کافی حد تک یہ اس سلسلے کے بعد چیزیں تھمی تھیں، اور ایٹ دا اینڈ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے واقعات سے صرف یہ نہ دیکھا کریں، ہنسا نہ کریں، ایک سیکھ لیا کریں۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور آج کل کے دور میں ہم مراسم قائم کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں رادہ تر نکاح کرنا، جبکہ نکاح ایک ایسی پاک چیز ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ مراسم ہی رکھنے ہیں، آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، ایک پراپر آپ کے دین میں اس کی اجازت ہے کہ آپ اس سے نکاح کر لیں، اور نکاح کر کے اس کو آپ اپنے نکاح میں رکھ کے آپ اس کے ساتھ رہیں اور ایک حلال رشتے کو قائم کریں۔ لیکن آج کل کی وہی بات ہے نا، یہ تو ایک فنی اور جو بھی واقعہ لوگ سمجھتے ہیں، جس طرح سے جس کانٹیکس میں جو لے رہا ہے وہ اس کو مزاحیہ انداز میں لے رہا ہے، لیکن یہ مزاحیہ انداز میں لینے کے ساتھ ساتھ ایک سیکھ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ فیکٹر بھی ہے کہ اب ہمارے دور جو آج کل کا دور چل رہا ہے، آج کل
लड़का निकाह करने से बेहतर सिर्फ लड़की को साथ रखना पसंद करता है, और लड़की जो है वो इतनी मोहब्बत में गिरफ्तार होती है या वो इतनी उन चीज़ों में भिड़ जाती है कि वो कहती है कि चलो ठीक है। लेकिन मुआशरे में ये चीज़ों की एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, हमारा दीन इस्लाम है। हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट ऐसे नहीं कर सकते। जैसे हम लड़का लड़की का ताल्लुक नाजायज़ तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लड़की लड़की का, लड़के लड़के का एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसी तरह किसी भी नाजायज़ ताल्लुक को इस माशरे में और ऐसी जगहों पे, यानी कि जो गाँव होते हैं या छोटे छोटे कस्बे होते हैं, इन जगहों पे इन चीज़ों की एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं मिलती है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है। और आपको एट द एंड एक प्रॉपर वे दिया गया इस्लाम में कि आप निकाह करें, आप किसी के साथ रहना चाहते हैं आप निकाह करें। लेकिन वही बात है ना कि हम जब शादियों की बात करते हैं कि 4 निकाह जायज़ तो है, और हम खुशी से दंदनाते फिरते कहते हैं कि 4 निकाह कर सकते हैं, 4 निकाह जायज़ हमारे मज़हब में। लेकिन आप ये भूल जाते हैं, क्योंकि अपने मतलब के मुताबिक, कॉन्टेक्स्ट में, अपने कन्वीनियंस के मुताबिक उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 4 निकाह तब जायज़ कहे गए हैं कि जब आप प्रॉपर इक्वालिटी दे सकते हो, उन चारों बीवियों को उनके हकूक़ इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, कि ज़रूरी नहीं है कि आप कुंवारी लड़कियों के साथ 4 शादियाँ करें। इस्लाम में ये है कि आप किसी बेवा, किसी यतीम, किसी तलाक याफ्ता, बेआसरा, बेसहारा औरतों के साथ शादी करें। 4 शादियाँ इस कॉन्टेक्स्ट में की गई हैं और कही गई हैं, लेकिन हम इसका कॉन्टेक्स्ट ही चेंज कर देते हैं अपने मतलब के मुताबिक, कन्वीनियंस के मुताबिक इसको मोल्ड करके उस पर राज़ी हो जाते हैं और धड़ल्ले से कहते हैं कि भाई 4 शादियाँ जायज़ हैं। तो एट द एंड इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। तो कोशिश करें ये ऐसी कोई चीज़ ना करें। जहाँ आपकी पकड़ाई होगी वहाँ आपको भी निकाह पढ़ाना पड़ेगा, और आप नहीं भी चाहते होंगे तो जैसे इस लड़के के साथ ज़बरदस्ती, चूँकि ये मिलने गया था, वहाँ पे हजूम इकट्ठा हो गया और इतने हजूम में वो ना नहीं कर सकता था, उसका निकाह पढ़वा दिया क्या। तो इस तरह का वाक़या किसी के साथ भी पेश आ सकता है। अगर आप किसी की बेटी को अपनी इज़्ज़त नहीं बना सकते तो उसकी इज़्ज़त भी ख़राब मत करें। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।